دل اور زبان کا کنیکشن کیسے بنے گا؟ نمبر 1، انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ، ریئلائز واٹ یو آر سیئنگ. جیسے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مجھے اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. میں اگر پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مجھے اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر تو انسان کو اس کا مطلب پتہ ہے تو پھر اس کا کنیکشن بڑھے گا. دوسری بات، ہی شوڈ بی فوکس مور ٹورڈز میں کیا بول رہا ہوں، اور جتنا ہی اس ذکر کے بارے میں اس کو احادیث پتہ ہوں گی، اس کے فضائل پتہ ہوں گے، اتنا ہی زیادہ. ابھی دیکھیں نا، جو شخص اس لیکچر کو سننے کے بعد درود بھیجے گا لیکن اس کو زیادہ مزہ آئے گا. جو شخص استغفار پڑھے گا اس کو زیادہ مزہ آئے گا، بیکاز یو گین نالج. دا مور یو گین نالج، اتنا ہی زیادہ ہمارے پہ جو ریئلٹی ہے وہ واضح ہوتی جاتی ہے اور ہمیں اتنا مزہ آتا جاتا ہے. سو یہ نالج ان شاء اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے بارے میں جانیں کہ میرا رب ہے کون، میرا رب کیسا ہے، جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ کون ہے، وہ مجھے یاد کرتا ہے. کیونکہ ذکر جو ہے نا، ذکر پورا دین ہمارا ذکر ہے. وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز پڑھیں گے اس لیے، میرے ذکر کے لیے. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. ذکر مینز وحی، قرآن و حدیث سب ذکر ہے. تاکہ میں نے کہا کہ جب بھی تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو ڈو رائپ اٹس فروٹس، ان میں کچھ کھا کے نکلا کرو. تو یا رسول اللہ وہ کون سی جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ تو نے کہا کہ ذکر کی محفلیں. اور ذکر کی محفلیں کون سی ہیں؟ جس میں اللہ کی کتاب پڑھائی جا رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حدیث پڑھائی جا رہے ہو، لوگ انڈیویجولی بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. کیونکہ اجتماعی ذکر کرنا اور وہ اللہ والا ذکر اور ضربے لگانا، یہ کسی بھی حدیث اور روایت ثابت نہیں ہے. اجتماعی ذکر اکٹھے مل کے کرنا یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدعت سے بچائے. اور لیکن ذکر کیا ہے؟ آپ مسجد گئے، آپ نے تحیۃ المسجد پڑھی، سب لوگ بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھ گئے، اقامت کا انتظار کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنی دعا مانگ رہا ہے، ہر بندہ ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. دس از ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ کوئی مخلوق آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی مخلوق آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو جب بھی آپ کو شیطان آگے وسوسہ دے نا کہ فلاں شخص نے دیکھ رہا ہے، اس کو خوش کرو، اس کے اچھے امپریشن بلڈ اپ کرو، تو کہیں گے یہ جب میں مشکل میں ہوں گا نا تو یہ چاہے بھی تو مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، میرا رب مجھے فائدہ پہنچائے گا. دنیا تو شاید وہ فائدہ پہنچا دیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے صرف، لیکن آخرت میں جب میری قبر 6 فیٹ انڈر ہوگی، جب میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اکیلا کھڑا ہوں گا، اور کیسے کھڑا ہوں گا؟ خفاتن عوراتن غرلا، ننگے پاؤں، ننگا جسم اور انسرکمسائزڈ کھڑا ہوں گا. تو یہ لوگ نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور یہ مجھے دھکے دے کے دور جائیں گے. تو وائی شوڈ آئی پلیز دیم رادر دین پلیزنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ یہ قلب من تراعی بید من عصیت، جس کے دل کو تم پلیز کرنا چاہ رہے ہو اس کا دل اس کے ہاتھ میں، جس کو نافرمانی کرو جس کی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو تو پلیز کر لو، اس کے دل کو، جس کا ہاتھ اس ذات کے، جس کا دل اس کے ذات کے ہاتھ میں ہے، کہ جس کو تم نافرمانی کرو، جس کو تم ناراض کر رہے ہو. تو ڈونٹ پلیز پیپل، کچھ بھی لوگ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ ہر خیر کام کرنے والے آپ کے لیے. مجھے دعا ہے نا کہ افضل بن عمر کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی حفاظت کرو، شریعت کی، دین پہ چلو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سامنے پاؤ گے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تم جب بھی مدد مانگو اللہ سے مانگنا. ٹھیک ہے، اور آگے کیا تھا؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مجھے بھول رہا ہے، ٹھیک کبھی بھی بھول جاتا ہوں میں. ٹھیک ہے، آگے لمبی حدیث ہے خیر. اور پھر فرمایا کہ اگر پوری دنیا مل کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو جان لو کہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک تمہیں تمہارا اللہ نہ چاہے. اور پوری دنیا مل کے، پوری قومیں مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، جو پینز ہیں نا وہ لکھ چکے ہیں اور اٹھ چکے ہیں، اور the ink has dried. تو کچھ نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کو راضی کریں، صرف اللہ کو اپنا وہ بنائیں. ہم ہر نماز کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یا اللہ کوئی دے نہیں سکتا اگر تو رکنا چاہے، اور کوئی روک نہیں سکتا اگر تو دینا چاہے.